محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے محرم اور غیر محرم کے تعلق سے کہ کن سے پردہ کرنا ضروری ہے اور کن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، خواتین کے لیے۔ تو آج ہم اسی کے تعلق سے کچھ خاص باتیں بتائیں گے جس سے کہ لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور آپس میں سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے محرم اور غیر محرم، تو غیر محرم وہ ہیں جن سے کہ نکاح ہو جائے تو سمجھو وہ غیر محرم میں آتے ہیں، اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے محرم کے تعلق سے، جو جتنے بھی گھر کے افراد ہوتے ہیں، جتنے گھر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بس صرف فیملی کے حساب سے ہی ہم بات کریں گے کہ ہمیں کس طریقے سے گھر میں رہنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں پردہ کرنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ہی گھر کے اندر باپ بھی ہے، ایک ہی گھر کے اندر بیٹی بھی ہے، ایک ہی گھر کے اندر بھائی بھی ہے، ایک ہی گھر کے اندر بہن بھی ہے، ایک ہی گھر کے اندر ماں بھی ہے نا۔ تو ان تمام رشتوں میں ہمیں ایک ہی گھر میں رہنا ہے، ایک ہی فیملی میں رہنا ہے، تو پردہ ہمیں کیسا کرنا چاہیے اور کیسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب بات آتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو ہمارے بھائی ہیں، جو باپ ہیں، تو یہ سب محرم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان سے پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن رہنے سہنے کے اعتبار سے پردہ بھی ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں، پردہ بھی ضروری ہے۔ اب وہ پردہ کیا ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے جیسے مان لیجئے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، بہن بھائی ہیں، اگر بھائی 10 سال کا ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، لڑکا اگر 10 سال کا ہو گیا تو شریعت کا حکم ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے، سمجھ رہے ہیں، اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اس کو الگ سلایا جائے۔ اسی طریقے سے اگر بیٹی ہے، اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو اس کا بستر بھی الگ کر دیا جائے۔ تو بہن بھائی ایک ساتھ اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں نا، تو ان کو ایک ساتھ سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور لیکن آج کل کا ماحول کیا ہے؟ آج کل کا ماحول دیکھا جائے تو یہ ہے کہ بھائی بہن ایک ہی بستر میں، ایک ہی رضائی میں بیٹھے ہیں اور اپنا موبائل چلا رہے ہیں، اور موبائل چلاتے چلاتے اپنے وہیں سو گئے، ٹھیک ہے، وہیں سو گئے، ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں، سمجھ رہے نہیں۔ تو یہ شریعت کی طرف سے بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ جب 10 سال کا لڑکا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ماں سے بھی، ماں کے ساتھ بھی سونے کی اجازت نہیں ہے اس کی، پھر اسی طریقے سے بہن کے ساتھ بھی وہ نہیں سو سکتا۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک ہی کمرہ ہے، سمجھ رہے نہیں، ایک ہی کمرہ ہے اور ایک ہی کمرے کے اندر بہن بھائی ہیں اور دونوں جوان ہیں، تو دیکھیے وہ رہ تو سکتے ہیں ایک کمرے میں، اگر شہوت کا اندیشہ ہو، سمجھ رہے نہیں، شہوت کا اندیشہ ہو کہ شیطان بہکا دے گا، تو اس صورت میں جو ہے ان کا ایک کمرے میں رہنا بھی یہ جائز نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر شہوت کا اندیشہ نہیں ہے تو ایک کمرے میں رہنا جائز تو ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس سے احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ساتھ جو ہے بہن بھائی سوتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی ایک دوسرے سے احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نا۔ اب ایسے ہی جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو گھر کے اندر جیسے غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انڈر ویئر پہن کر کے، یعنی نیکر پہن کر کے وہ غسل کرتے ہیں، جس سے کہ ان کا جو بدن چھپانے کا ہوتا ہے، جیسے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا بدن یہ چھپانا، سمجھ رہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، انڈر ویئر پہن کر کے ہی نہانا شروع کر دیتے ہیں، گھر کے اندر ماں ہے تو وہ دیکھ رہی ہے، بہن ہے تو وہ دیکھ رہی ہے نا، اور اگر باپ ہے یا اور دوسرا بھائی ہے تو اس کی بھی نظر پڑ رہی ہے۔ اگر آپ گھر کے اندر نہائیں تو تہمد وغیرہ یا لنگی وغیرہ پہن کر کے آپ گھر میں غسل کریں، اور اگر آپ باتھ روم میں نہا رہے ہیں، غسل خانے میں نہا رہے ہیں تو پھر تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اب رہنا سہنا، جیسا کہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں کہ جب رات کو سوتے ہیں تو پورے کپڑے نکال دیتے ہیں، ہے نا، تو صرف نیکر پہن کر کے، انڈر ویئر پہن کر کے سوتے ہیں، پھر صبح کو ایسے ہی اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد میں برش کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنا ہاتھ منہ دھو کر کے پورا فریش ہونے کے بعد میں تب جا کر کے وہ کپڑے پہنتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ پورے گھر کے اندر جو ہے انڈر ویئر میں اور بنیان میں گھومتے رہتے ہیں، تو ان کا یہ ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ ایک حرام ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کے گھٹنے دکھائی دے رہے ہیں، ان کی جانگیں دکھائی دے رہی ہیں،
تو یہ حرام کام ہے، سمجھ رہے ہیں، جس میں کہ بہن کی نظر بھی پڑ رہی ہے نا، اور کیا بولتے ہیں گھر کے اندر اور بھی جو لیڈیزیں ہیں ان کی نظر بھی پڑ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر تم اپنا یہ چھپانے والا ناف سے نیچے تک کا جو بدن ہے گھٹنے تک کا، یہ آپ جانگیں دکھا رہے ہیں، گھٹنے دکھا رہے ہیں، جس کا چھپانا ضروری ہے، تو یہ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں. تو اس سے جو ہے خود بھی آپ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اب ایسے ہی بھائی بہن ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے اعضاء کو چھوتے ہیں تو ان کا یہ چھونا بھی جو ہے جائز نہیں، جیسے ہاتھ وغیرہ ہے کوئی بات نہیں ہے. اور جن سے پردہ کرنا ضروری ہے نا، جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے تو ان کو نہیں چھوا جا سکتا، پاس میں نہیں لیٹ سکتے. یہ تمام چیزوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر بھائی 10 سال کا ہو گیا ہے کہ نہیں، اگر بہن بھائی جوان ہیں تو ان کا بستر الگ کرنا چاہیے، الگ سونا چاہیے. یہ سب شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے. جیسے کہ ہمارے ایک بھائی شاہ نواز بھائی کر کے ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ مجھے کمنٹ کیا کہ حضرت اس کے تعلق سے ذرا تھوڑا سا خلاصہ کر دیں، اس کے تعلق سے ایک ویڈیو بنا دیں کہ گھر کے اندر جو ہے ایسا ماحول رہتا ہے جس سے کہ ایک دوسرے سے بچ نہیں پاتے اور بھائی بہن پردہ نہیں کر پاتے، باپ بیٹی کا پردہ نہیں ہو پاتا. تو ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ایک دوسرے کے درمیان کیسے رہنا چاہیے، ایک ساتھ کیسا اٹھنا بیٹھنا چاہیے، گھر میں رہنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. انہوں نے کمنٹ میں یہی مطلب انہوں نے لکھا کہ اس کے تعلق سے آپ کچھ باتیں بتا دیں. تو یہ دیکھیے ان سب باتوں پر آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے خیال رکھیں، اور گھر کے اندر رہنے سہنے کا جو ماحول ہے، گھر کے اندر جوان بیٹی جوان بیٹے ہوں، باپ ہوں، یہ سب چیزیں تو ان سب باتوں کا پردے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. اگر آپ کے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، ان کی باتوں کا جواب ضرور دیا جائے گا.